पाकिस्तान है APS पेशावर के 11 साल मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा। 11 बरस बाद भी नन्हे ताबूतों का बोझ आज भी महसूस होता है। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम फूलों को खून में नहलाया गया। दहशतगर्दों ने कौम के सीने पर जो जख्म लगाए वो आज भी रसते हैं। दहशतगर्दी के आसेब को बोतल में मुकम्मल बंद करने तक ये जख्म ताज़ा रहेंगे। अमन और तालीम के दुश्मनों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और दीगर अमले समेत 150 से ज़ायद अफराद शहीद किए। 16 दिसंबर का दिन आते ही मुल्क की फिजा सोगवार हो जाती है। भारत, अफगानिस्तान और इसराइल की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाम। सिडनी हमलावर भारतीय निकले, मजीद शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। भारत का एतराफ़। नवीद अकरम के दोस्त ने ऑस्ट्रेलियाई टीवी चैनल को बताया मुल्ज़िमान भारतीय निजात हैं। नवीद अकरम की वालदा इटली की शहरी हैं, जबकि वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। भारत का दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा उनके अपने गले पड़ गया। साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता शब भारतीय हलकों में पाई जाने वाली बेचैनी और इसराब की वजूहात यही थी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से भी उनके पाकिस्तानी होने की कोई तस्दीक नहीं की गई। इसराइली, भारतीय और एक सियासी जमात के बैरून मुल्क सोशल मीडिया अकाउंट्स ने नवीद अकरम की झूठी कहानी फैलाई। सिडनी वाक़े पर भारत और अफगानिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी खतरे में डाल दी गई। पाकिस्तानी नौजवान जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद घर में महसूस। सिडनी में मुकीम पाकिस्तानी निजात नवीद अकरम पर बगैर तहकीक हमले का इल्ज़ाम लगाकर उसकी तस्वीर जारी की गई। अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने पर नवीद अकरम ने कहा कि उनका दहशतगर्दी के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी तस्वीर को इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने मेरी सलामती और साख को दाव पर लगा दिया। नवीद अकरम की अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाला झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। कहा, मैं 2018 से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रह रहा हूँ। मैंने यहीं से मास्टर्स किया और अब एक कंपनी चला रहा हूँ। मोदी के देश में मुस्लिम दुश्मनी और तंग नजरी उरूज पर मुसलमानों की जिंदगी अजीरन। इंतहा पसंद मोदी की तकलीद करने वाले भारतीय सियासतदान इंसानियत की तजदीद पर उतर आए। रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर की अखलाक से आरी हरकत, मुसलमान खातून का हिजाब नोच लिया। भारत का बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने आया। तौहीन आमेज़ वाक़या, हिंदू इंतहा पसंदों की पोश्त सोच की आकाश करार। डॉक्टर्स की तकरीरी की सरकारी तकरीब के दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुसलमान खातून का हिजाब ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की। इखलाकियात से आरी हरकत पर सियासी और समाजी हलकों में शदीद गम और गुस्से की लहर। अपोजिशन जमातों और इंसानी हकूक़ के कारकुनान ने भारतीय वज़ीर आला की हरकत को मजहबी तौहीन, ख़वातीन की तज़लील और आईनी इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है ये महज एक वाक़या नहीं, इस सोच की आकाश है जिसमें ख़वातीन के हिजाब और नकाब के बारे में फ़ैसले ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाते हैं। कुछ अनासिर मुल्क की सलामती के दर पे हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के लिए दुश्मन ममालिक से सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाकर बेचे जाते हैं। ज़्यादा अकाउंट्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया से ऑपरेट होते हैं। PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं। यही अकाउंट्स TTP और BLA और इसराइल के हक में ट्रेंड्स बनाते हैं। ऐसे अनासिर को इंतबाह किया जा रहा है, बाज ना आए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PTI में किससे बात करें, ये एक दूसरे से बात नहीं करते। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं बातचीत के लिए कानूनी हदूद में रहना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ की कॉल पर अब लोग नहीं निकलते। PTI के बयानात खुशियानी बिली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। PTI का वोटर घर बैठ गया है क्योंकि वो मायूस है। उस्मा खान की मुलाकात इसलिए करवाई क्योंकि उन्होंने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की। जो शख्स मुलाकात के कवायद की खिलाफ वर्जी करता गया उस पर क्रॉस लगता गया। बानी PTI मेगा करप्शन का स्कैंडल करें और फिर कहें कि कैद भी ना की जाए। बानी का नाश्ता गरीब के 4 दिन के खाने के बराबर है। आइंदा सियासी हिकमत अमली से मुतालिक फैसले महमूद खान चकजई करेंगे। सेनेटर जफर की अभी न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने क़यादत और हिदायत अलामा राजा नासिर अब्बास को दे रखी हैं। मुलाकात के बगैर आइंदा लाएमल की मुकम्मल वज़ाहत मुमकिन नहीं। मुश्किल वक्त में पार्टी की मदद नज़रियाती वाबस्तगी का तकाजा होती है। चंदा देना लाजमी नहीं, हर फर्द अपनी इस्तादात के मुताबिक फ़ैसला करे। हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ गलतियां थीं जिनका जायजा लेकर वाइट पेपर तैयार किया जाएगा। हर फोरम पर अपने मुतालिबात और हुकूक की बात करते रहेंगे।
پی ٹی آئی کی نئی تشکیل کردہ سیاسی کمیٹی کا پہلا اجلاس میں 2 بڑے ناموں نے شرکت پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ محمود خانہ چکزئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے معذرت۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے بے حد اصرار کے بعد میٹنگ میں شرکت کے لیے لنک جوائن کیا۔ محمود خانہ چکزئی کا کہنا ہے، ہم پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کی اندرونی معاملات کی کمیٹی ہے، ہمارا اس میں شامل ہونا نہیں بنتا۔ پی ٹی آئی نے ہم سے مشاورت کرنی ہے تو ایپیکس کمیٹی بنائی جائے جس میں تحریک تحفظ آئین کی قیادت شامل ہو۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کو پی ٹی آئی قیادت سیاسی کمیٹی میں ڈسکس کرے اور عمل درآمد کروائے۔ اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کی چوتھی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں نہ ہونے کے برابر کمی، 50 بیسس پوائنٹس کمی۔ شرح سود 11% سے گھٹا کر 10.5% کر دی گئی۔ کمی کا فیصلہ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے آخری بار مئی 2025 میں 100 بیس پوائنٹ کم کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کے فیصلے پر اظہار اطمینان، کہا ملک معاشی استحکام اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے، ملک میں معاشی استحکام واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ مہنگائی پر قابو پانے، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور مالی نظم و ضبط کے ثمرات اب عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ معاشی استحکام کے حصول کے لیے کاروباری برادری اور عوام نے مشکل فیصلوں کے دوران قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم کی بجلی کی ترسیل کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں کہا، مسابقت پر مبنی بجلی مارکیٹ کی تشکیل ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے۔ بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کی شمولیت سے کام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی بجلی کی ترسیل کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت دانش یونیورسٹی کے بورڈ آف سینٹرز کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا، دانش یونیورسٹی ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے فروغ پر توجہ مرکوز کرے گی۔ وزیر اعظم کی دانش یونیورسٹی کی عمارت کو سادہ اور پروکار طرز پر تعمیر کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو سے سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے رہنماؤں کی ملاقات۔ ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی چیلنجز، پارٹی کے اہداف اور مستقبل کی حکمت عملی پر بات چیت۔ بلاول نے صوبائی وزیر ناصر حسین سے محکمہ بلدیات پر تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ رکن قومی اسمبلی رمیش لال بھی ملے۔ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر شجاع خان، پی پی بلوچستان کے رہنما میر چنگیز جمالی نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے صوبائی رہنماؤں کو اہم مشورے، پارٹی کی یکجہتی اور مضبوطی کے لیے ہدایات بھی دیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور ملازمین تنخواہیں اور پیکج نہ ملنے پر فاقوں کا شکار۔ ملازمین انتہائی قسم پرسی میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ فارغ کیے گئے 11,000 سے زیادہ ملازمین کو تاحال پیکج کی رقم ادا نہیں کی گئی۔ ملازمین حقوق کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ ورکرز الائنس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بار کونسل کے انتخابات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی اپنی ہی امیدواروں کے خلاف مہم۔ عمیر نیازی، علی ظفر اور بابر اعوان پی ٹی آئی کے احماد یافتہ امیدواروں کے خلاف مہم چلاتے رہے۔ 5 سے 6 ممبرز کو بھون گروپ کے حق میں ووٹ دینے پر آمادہ کیا۔ علی ظفر نے فیصل ملک و سلمان راجہ کو ووٹ نہ دینے کی ہدایت دی۔ عمران پاشا کو بھی امیدواروں کے خلاف ووٹ دینے پر آمادہ کیا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں۔ کالعدم ٹی ایل پی کے پیر ظہیر الحسن کو 35 سال کی سزا سنا دی گئی۔ لاہور کی سزا دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید نے مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا۔ مجرم کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 35.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے پیر ظہیر الحسن شاہ کو 6 لاکھ روپے جرمانے کا حکم بھی دیا۔ پنجاب حکومت نے محکموں میں کرپٹ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ 3 ماہ میں ہر محکمے کی مکمل انکوائری، جواب دہی یقینی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس میں اہم فیصلے، شفافیت، تعلیم، ٹیکنالوجی، صحت، انفراسٹرکچر، نوجوانوں کی ترقی اور روزگار سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ راولپنڈی میں پنجاب کا دوسرا آئی ٹی سٹی بنے گا۔ جدید ٹریفک لائٹ سے لاہور میں ٹریفک کا نظام بدلنے کی منظوری۔ پنجاب میں زیبرا کراسنگ کے ذریعے سڑکیں محفوظ بنائی جائیں گی۔ پنجاب میں پہلی خود مختار امتحانی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہیڈ ٹیچرز کے لیے الاؤنس 5,000 سے 10,000 روپے کر دیا۔ پنجاب میں امام مسجد صاحبان کو اعزازیہ دینے کی پالیسی منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، 1 پائی کی کرپشن برداشت نہیں کر سکتی۔
پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل. سندھ میں پولیو وائرس کی بروقت نشاندہی کے لیے مضبوط نگرانی کا نظام موجود ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا مالیاتی نگرانی کے ذریعے پولیو وائرس کی بروقت نشاندہی کی جا رہی ہے. والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں. رواں سال کی 5ویں اور آخری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز. 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. وزیر خیبر پختونخوا کے تمام محکموں کو مقررہ مدت کے اندر مسائل حل کرنے کی ہدایت. اجلاس میں صلی آفریدی نے کہا منتخب نمائندوں کے ذریعے آنے والے جائز مسائل حکومتی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں. عوامی شکایات کو فائلز میں زیر التوا رکھنے کے بجائے فیلڈ لیول پر حل کیے جائیں. سہیل آفریدی کی پارلیمنٹیرینز کی تجاویز کو آئندہ ترقیاتی اور مالی منصوبہ بندی میں شامل کرنے کی ہدایت. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی. پیٹرول کی قیمت برقرار. ہائی سپیڈ ڈیزل فی لیٹر 14 روپے سستے کر دیا گیا. نئی قیمت 263 روپے 65 پیسے ہو گئی. قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا. بجلی صارفین کے لیے خوشخبری. سمارٹ میٹرز کی قیمتوں میں نمایاں کمی. سمارٹ میٹرز کی قیمتیں 40% تک کم. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا میٹرز کی قیمتیں کم ہونے سے ملکی سطح پر سالانہ 150 ارب روپے کی بچت ہوگی. سنگل فیز میٹر کی قیمت میں 7,000 روپے کی کمی ہوئی. نئے میٹر کی قیمت میں بجلی صارفین کو بھی ارب روپے کی بچت ہوگی. حکمت عملی کے باعث پاکستان انڈین کونسل کے ریگولیشنز میں مثبت تبدیلی کی گئی ہے جبکہ انٹرنیشنل کمیٹیز نے مسابقتی عمل میں بھرپور حصہ لیا. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا. پولنگ 14 فروری کو ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری. کاغذات نامزدگی جاری کرنے کا عمل 19 دسمبر سے شروع ہوگا. انتخابی نشانات 15 جنوری کو جاری کیے جائیں گے. پی ایس ایل کی 11ویں ایڈیشن کا 26 مارچ سے آغاز. فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا. چیئرمین پی سی بی کا اعلان. کہا نئی 2 ٹیمز کی بولی جمع کروانے کی تاریخ 22 دسمبر کر دی گئی. پی ایس ایل کو نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں. نیو یارک کے ٹائم سکوئر میں پی ایس ایل کے رنگ بکھر گئے. ٹرافی کی شاندار نمائش. ٹرافی کو خصوصی بس کے ذریعے ٹائم سکوئر لے جایا گیا. شدید سردی کے باوجود فینس کی بڑی تعداد ٹائم سکوئر پہنچی. فینس نے کھلاڑیوں اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے ساتھ تصاویر لیں اور پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. محسن نقوی کا پی ایس ایل کو بہترین لیگ بنانے کا عزم. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کو نئے سرے سے بنانے کا اعلان. مظفر آباد اور حیدرآباد اسٹیڈیمز بھی آباد کرنے کی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا.